میرے دوستو، میرے بھائیوں، اب یہی دستور قیامت تک چلے گا۔ جب بھی باطل ٹوٹے گا وہ اس کلمے سے ٹوٹے گا، اور اس کلمے سے ٹوٹے گا جو کلمہ حقیقت والا کلمہ ہوگا، جس کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور نبی کے طریقے پر یقین ہوگا۔ جب یہ دعوت دینے والا اٹھے گا تو میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھے ہیں، اور سامنے پوری دنیا کا باطل ہے۔ نوح علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہے، نوح علیہ السلام بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، اور آپ کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس میں نوح علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن آپ کو قیامت تک کا زمانہ دے دیا گیا، اور آپ قیامت تک کے انسانوں کے رسول بنا دیے گئے۔ نوح علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے تھے، اور وہ زمانہ وہی تھا جس میں وہ ساری انسانیت تھی، اور کہیں انسانیت نہیں تھی۔ ایک اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اور اس حال میں اٹھے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں کلمے کو لے کے پھرا دن میں بھی رات میں بھی۔ میرے بھائیوں، کلمہ زندہ ہو جائے اس کی اللہ سے دعا مانگو۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دعوت دیتا رہا، یہ میرے سے بھاگتے رہے، میں انہیں تیری طرف بلاتا، یہ میرے سے دور ہوتے، اور میں نے جب بھی دعوت دی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں انہیں تیری طرف پکارتا، یہ منہ پہ پردے ڈالتے، کانوں میں انگلیاں دیتے اور میرے سے دور بھاگتے، اے اللہ، لیکن اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا۔ میرے بھائیوں، نبی کا ظرف بھی عجیب ہوتا ہے، نبی کا سینہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ 950 سال دعوت دے رہے ہیں، 950 سال، اور کوئی نہیں مان رہا، لیکن آپ کی دعوت چل رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے یوں نہیں کہا، یا اللہ نتیجہ تو کوئی نکلتا نہیں، میرے اس کام سے کیا فائدہ۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں تمہارے اس کام سے کیا فائدہ، کوئی ہمیں نتیجہ تو نظر آتا نہیں۔ میرے بھائی، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہیں محنت کا مکلف کیا ہے، تو محنت کرتا چلا جا۔ اگر تو محنت کرتا رہے گا اور کرتا چلا جائے گا تو کامیاب ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ نوح علیہ السلام 950 برس، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نبی اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کی عظمت جب آتی ہے تو جا کے اور نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے اللہ دل میں اترتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آتی ہے، اور جب تک اللہ اس کے رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی، اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا ناممکن ہے۔ سن لے گا، پڑھ لے گا، ہماری طرح بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھ لے گا، لیکن میرے بھائیوں، جب تک اس کا اندر اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نبی کی محبت سے اور ان دونوں کی عظمت سے بھر نہیں جائے گا، اس وقت تک وہ عمل پہ نہیں آ سکتا اور وہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قدم اٹھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، قدم کے اٹھانے کے لیے خارجی طاقت استعمال نہیں ہوتی، قدم اٹھنے کے لیے دل کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی بات پر ابھارتی ہے۔ اور اس لیے اور ہر نبی یہی ایک کام کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ارے میری قوم کن بتوں میں پھنسے ہو، میرا ایک رب ہے، اس کی طرف کو جھکو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشش کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے اولاد میں، تمہاری مال میں برکتیں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے کاروبار میں برکتیں، تمہارے لیے باغات کے، تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا۔ آؤ تو صحیح، دیکھو میرا رب کون ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل ترا من فطور، تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی؟ فرجع البصر، ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو، ثم مرجع البصر، پھر بار بار دیکھو،
کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا، میرا آسمان عیب سے پاک ہے، تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی، اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، پانی دینا، میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا۔ دعوت چلی، قوم نے ٹکر لی، اور ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قسم پرسی میں بھیجتا ہے، انہیں طاقت دے کر نہیں بھیجتا، قسم پرسی میں بھیجتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ میں ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ میں۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو معجزے کے طور پر دی، جب 950 برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو اس وقت ہاتھ، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں دعوت دے چکا، اب تو بدلہ لے۔ کلمے والے کی دعوت مکمل ہو چکی اور کلمے نے ضرب لگا دی، اب سارے عالم کا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس، یہ جو سورہ نوح ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یہ 2 رکوع کی دعا ہے، لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعضوں نے اشکال کیا کہ اتنی لمبی تبلیغ والے دعا مانگتے، میں نے کہا دیکھو سورہ نوح ساری نوح علیہ السلام کی دعا ہے، 2 رکوع پورے دعا ہی دعا ہے، یا اللہ یا اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا من دون اللہ انصارا، بنا کشتی، بناؤ کشتی بناؤ، کشتی بنانی شروع کی، بن گئی، کا جوڑا جوڑا ڈالو، یا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذیب والعناق والفار والہرہ، یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں، ایک طرف شیر ایک طرف گائے، ایک طرف بھیڑیا ایک طرف بکری، ایک طرف بلی ایک طرف چوہا، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، تو یہ باقی بچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القا بینہم العداوۃ یا نوح، اے نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ کہا اے اللہ دشمنی آپ نے ڈالی ہے۔ کہا وسألقی بینہم المودہ، پھر میں ان میں اب محبت ڈالوں گا، اب یہ کوئی کسی کو نہیں کچھ کہے گا، جو تیری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہے۔ سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا، کہتے ہیں تواضع انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی، چیونٹی متواضع ہے نا سب سے زیادہ، سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں بٹھایا، آواز اللہ کا حکم آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان پھٹا، بادل نہیں آسمان پھٹا۔ امام بخاری کی روایت ادب المفرد میں حضرت علی سے کہ یہ جو آسمان پہ ایک سیاہ سفید نشان ہوتا ہے اندھیری راتوں میں، سفید راستہ نظر آتا ہے کہ نہیں، جسے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سب بکتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، جو اللہ نے کہا وہ سچ اور جو اللہ کے حبیب نے کہا وہ سچ۔ حضرت علی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں سے قوم نوح پر اللہ نے آسمان کو پھاڑا اور انسانوں پر پانی کو برسایا، اور پانی ایسے برسا کہ ہر پانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے، لیکن وہ پانی اتنا سرکش تھا کہ پانی اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو گیا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی سرکش ہوا، مفسرین نے لکھا ہے سرکش ہونے کا کیا مطلب، کہ جو فرشتہ اس پانی کے نظام کو سنبھالتا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے قابو ہو گیا، اللہ براہ راست اپنے امر سے اسے چلا رہا تھا۔ یہ کلمے کی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے۔ آج کے کلمے نماز سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے کلمہ نماز سے کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کلمہ نماز ہی نہیں ہے، جو تو صورت ہے۔ تو ان اخلاق پر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟